ایک ہے نبیاں دا سردار، ایڈو ہے سردار میں زہرا دے پتراں کو کھلیندہ ڈٹھے، ایڈو ہے سردار میں علی دے بچڑیاں کو کھلیندہ ڈٹھے، ایڈو ہے سردار میں حسن تے حسین کو کھلیندہ ڈٹھے۔ اور برتن دل والے سدھے کرو تو میں اگلی گال تہاڈے سامنے پیش کراں۔ میں عرض پیا کرے نا قبلہ ایڈو ہے سردار میں زہرا دے پتراں کو کھلیندہ ڈٹھے، ایک معمولی جیاں فرق ہے، او فرق ہے جڑا فرشتیاں دا سردار ہے وہ اپنے نورانی پراں تے کھلیندہ رہ گے، تے جڑا نبیاں دا سردار ہے وہ اپنی مہر نبوت تے کھلیندہ رہ گے۔ میں پہلے بھی تہاڈا ٹائم ضائع نہیں کیتا، ہن بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا، ایک دو گالی کر کے میں تہاڈے کول اجازت پہ چاہنا۔ میں قبلہ عرض پہ کرینا سردار دو ہن، اگر کوئی خوش تھی کہ مننے تامی گال مننی پوسی تے کوئی بلڈ پریشر دی وجہ کلو گال نہ مننے گال ول بھی مننی پوسی گال بڑی پکی پیا کرینا، بھاویں خوش تھی کہ من بھاویں متھے دے وٹ پا کے من گال بڑی پکی ہے۔ میں انہاں بندے نال مخاطب ہاں جڑے پرو پرچے دیرے دار تے پگ بند بندے ہیں، قبلہ سمجھدار تے سیانے بندے بیٹھن تھے۔ میں عرض پیا کرینا اللہ انہاں بندے کو سرداریاں عطا فرمے سی جڑا سرداراں دی گال سونے اندازے سن سی۔ میں عرض پیا کرینا قبلہ سردار ایک ہے فرشتیاں دا سردار، بیا ہے نبیاں دا سردار، اے دوہیں سردار میں زہرا دے پترا کو کھلیندہ ڈٹھے، اے دوہیں سردار میں علی دے پترا کو کھلیندہ ڈٹھے۔ ایک معمولی جیاں فرق ہے جڑا فرشتیاں دا سردار ہے وہ اپنے نورانی پراتے کھلیندہ رہ گئے، تے جڑا ہے نبیاں دا سردار وہ اپنی مہر نبوت تے کھلیندہ رہ گئے۔ قبلہ جڑا فرشتیاں دا سردار ہے ان دی شان اتنی ہے کہ 1.25 نبی دا صحابی ہے، 1.25 نبی کو اللہ دا پیغام کھن کے آمن والا ہے، تے قبلہ جڑا نبیاں دا سردار ہے ان دی بارگاہ میں تھوڑی جی حاضری پیش کرنی ہے۔ قبلہ عید دا نہیں ہے، رات کو عید دا چند نظرہ، صبح کو عید ہے، دوہیں شہزادے جناب حسن تے جناب حسین اپنی اماں دی بارگاہ میں حاضر تھے، آ کے عرض کریں دیں اماں کل عید دا نہیں ہے، مدینے دے بچے نوے کپڑے بھی پیسن، نویاں سواریاں نے بھی سوار تھی سن، اماں ساڑے نانے جیاں کسے دا نانا نہیں، ساڑی ماں جیاں کسے دی ماں نہیں، ساڑے بابے جیاں کسے دا بابا نہیں، اماں آکھنا ہی چاہنے ہیں کل ساڑے کپڑے بھی سارے کلو وکھرے ہونے چاہیے نا، ساڑی سواری بھی سارے کلو وکھری ہونی چاہیے۔ میرے پاک نبی دی پاک بیٹی نے فرمایا پترو کپڑے میرے ذمہ آئے تے جیڑی ہے سواری او سواری نانے دی بارگاہ وچ ون کے عرض کرو۔ تے بچیاں عرض کی تھی اماں کپڑیاں تک کیا بندوبست ہے؟ تے میرے پاک نبی دی پاک بیٹی نے فرمایا بچو کپڑے درزی گھن کے آمن والا ہے، کپڑے درزی گھن کے آمن والا ہے۔ اور کوئی وڈے تو وڈا مولوی ہوئے کوئی چھوٹی تو چھوٹی کتاب جو اے گال ثابت نہیں کر سکتا جو مدینے دے فلانے درزی دے کول حسن تے حسین دے کپڑے سیمن واسطے دیتے ہوئے ککھ بھی نہ ہے، گال صرف ہے جو سچے نبی دی سچی بیٹی دے منہ مبارک وچوں گال نکل گئی جو کپڑے درزی گھن کے آمن والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یا اللہ حکم فرمایا جنت ون کے کپڑے چاہ، آج جبرائیل بن کے نبی دے دروازے تے نہ منجے، آج ونجے زہرا دے دروازے تے ون کے دستک دے وے، جدن سین پوچھے کون اگر میں آکھا جو میں فرشتیاں دا سردار ہاں، میں فرشتیاں دی لسٹ چوں تیرا نام کٹ چھوڑے سا، جدن زہرا پوچھے نا کون گردن جھکا کے آکھے تیرے پتران دا درزی بن کے آیا کھلا۔ اور تو ہمیں کوئی اجازت دے ہو تو میں تو کچھ چند بندے ایسے بھی دسے نا جنہ نعرہ مارا نہیں صرف نعرہ وجدہ ڈٹھے۔ اے وجدہ ڈٹھا نہ کرو بولے بھی کرو تو سبھی ثواب دکھاتے رہ بیٹھے وزر اوچی آپ کو سبحان اللہ۔ ایک گال میں عرض کر کی تھی، ایک گال عرض کر کے میں اجازت چاہنا قبلہ جبرائیل طور پہ جنت کپڑے چاون واسطے تے جنہیں جنت پہنچے نا تے جنت چو کپڑے گھنن کیتے گئے، اللہ فرمائے جبرائیل کپڑے چاون تا آگئے تے کو اے بھی پتہ ہے جو شہزادہ حسن کیوں جے پسند کریں دیں، شہزادہ حسین کیوں جے پسند کریں دیں۔ جبرائیل نے ہاتھ سے جوڑے عرض کیتا باری تعالیٰ میں پرانا نوکر ہاں محمد مصطفیٰ دے گھرانے کا، جڑا پرانا نوکر ہوتے نا پسند نہ پسند پتہ ہوں دے۔
فرمایا میں پرانے علاقے میں کو پتہ ہے شہزادہ حسن سبز رنگ دے پسند کریں دیں تے شہزادہ حسین سبز رنگ دے پسند کریں دیں تے جڑی گل میں کو پریشان کیتے نا وہ اے ہے یا اللہ کپڑے جو جنت وچ گھن ونجا اگو ناپ چھوٹی وڈی تھی گئی تے ول کیا ہو سی اللہ فرمایا جبرائیل فکر نہ کر کپڑے گھن کے ونجنا تیرا کام ہو سی اگا انہاں دی کرامت ہو سی جیڑا پیسی پورے آپ ہی آوے سی ماشاءاللہ ہوں تساں جاگ پے وے ایک آخری گال جڑی میں عرض کرنی ہے او سنو تے میں اجازت چاہواں عزیزان محترم جڑے جناب جبرائیل جنت وچ پہنچے نا کپڑے چاون واسطے اگو باب آدم دی روح دے نال ملاقات تھی بابے نے سلام کیتا وعلیکم سلام جبرائیل خیر ہے کیویں جنت وچ آیا بندے بابا جی دنیا دے اوتے مولا حسن تے مولا حسین کو کپڑے دی ضرورت پئی ہے تے میں کپڑے چاون واسطے آیا ودا جناب آدم علیہ السلام فرمائے جبریل کپڑے چاون جی ہاں بابا جی کپڑے چاون فرمایا کپڑے چاون جی ہاں بابا جی کپڑے چاون جبریل میرا تا ذاتی تجربہ ہے جو اللہ جنت وچوں کپڑے نہیں چاون دیندا کچھ سمجھ آندی پئی تو آکھو تو سبحان اللہ نہیں آندی پئی تے ولی آکھو تو سبحان اللہ کوئی بیٹھے جے کو میری گال سمجھ آندی پئی ہے جبریل عرض کریں دے بابا جی کپڑے چاون باب آدم فرمایا جبرائیل میرا ذاتی تجربہ ہے میں کچھ عرصہ جنت وچ رہی ہاں کہ جنن اللہ نے کو جنت وچوں باہر ونجن دا حکم دیتا نا سب تو پہلے اللہ نے میرے کپڑے لہا کیتے ہن اللہ جنت وچوں کئی کو کپڑے نہیں چاون دیندا تو کی میں چاون آیا وتے یہ گال پئی تھیندی اللہ دی طرفوں پیغام آیا آدم تو جنت وچ رہیا ہمیں مہمان بن کے مہمان جب تک رہوے شے استعمال کرے تے جلے گھر ونجے نا شے وارثاں کو دے کے ونجے اور میں ایک مثال دیواں تے تواڈے ذہن وچ گل فٹ کراں میں آیا قبلہ بھئی یاسین صاحب کول انہاں بھی لے سا کو صوفے دے تے جلے کل خانی ختم تھی وے تے اساں گھر ونجن پو چلو قاری صاحب دا ماشاءاللہ میں آکھا بھئی یہ صوفہ میں کو چاہ دیو یہ سامنے والی میز ہی دیو تے کپڑے ولیٹ کے میری جیب وچ پا دو تے میں گھر چاہ کے وینا وہ ہاتھ چا جو سن قبلہ تو سائیں سارے کو مہمان بن کے مہمان جب تک رہوے شے استعمال کرے تے جلے گھر ونجے نا شے وارثاں کو دے کے ونجے باب آدم فرمایا یا اللہ جنت چو کپڑے اللہ فرمایا آدم تو جنت چریا ہمیں مہمان بن کے مہمان جب تک رہوے شے استعمال کرے تے جدن گھر ونجے شے وارثاں کو دے کے ونجے تے یا اللہ حضرت حسن حضرت حسین انہیں کو کپڑے چاون دی اجازت کیوں ہے اللہ فرمایا آدم اے حضرت حسین تے حسن اے جنت دے مہمان نہیں انہاں دے نانے انہاں کو جنت دا سردار بنا دیتے اوے سردار دی مرضی جنت جا کے پاویں یا گھر منگا کے پاویں سردار جو تھے انہاں دی جو دل چاہے مرضی آوے پاویں گال میری مکمل تھی گئی ہے ماشاءاللہ ہن مجمع بھی بن پہ میں قبلہ دے حوالے کرنا ایک شعر عرض کر کے اجازت چاہنا مضمون میرا کافی طویل ہے بلکہ نہیں ٹائم ملا تو میں تو پورا مضمون سنے سا کیونکہ حسین دی شان ہوئے میں کیوں نہ کروں تیری ثنا یا علی خود خدا ہے تیرا ثنا خان یا علی چہرے دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر تیرا ذکر ہے نسل کی پہچان یا علی قد نسلہ نہیں گلیندہ نسل اللہ گلیندہ راندے اور توجہ فرمے سو خدا ہے عاشق علی دے دمدہ نبی علی تے بھروسہ کیتا علی محافظ قدم قدم دا رسول اپنی بطول بخشی علی ہے مخزن لطف و کرم دا علی ہے ازبر زمانہ زیرے یزیز بھاویں کروڑ ہوون علی دہی کو حسین تیرے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عزیزان گرامی مرحوم بھی اپنی سعادت ہے ان دی روح نیک آئی جو انہوں دی کل خالد صدات کرام دا بیان ہے شاہ صاحب نے آپ نانے دا حسنان کریمین دا ذکر کیتے اسا جتنے آئے بیٹھے ہیں اسا نبی دی آل دے صدقے الحمدللہ کھاندے پین سا دے شکر سلامت انہاں دے صدقے انہاں نے کوئی شک نہیں جے گے بھائی اللہ نے کائنات بڑائی میرے محبوب کی آل رسد کیا سبحان اللہ اگر بچی بھی پہیے سارے گناہ جو رہے اللہ معاف کرے بلغرض میں ہستی کو دعوت دیواں جڑے کئی قسم دے تعارف دے محتاج نہیں الحمدللہ آپ بھی سید
آل نبی اولاد علی پیر طریقت پیر سید فیض محی الدین صاحب بخاری آستان عالیہ رکن عباس شریف انشاءاللہ اپنا باز فرمے سے جتنے آئے بیٹھے ہوئے ان میں تھوڑا جا گیپ پہ بھی ختم کرو چاہے تھوڑا جا پچھلے بندے میں اگا تھی اور تھوڑا جا نراب نہ تھی بھائی محسوس ہی نہ کرائے تھوڑا جا ان میں سارے بندے جتنے بیٹھے ہوئے تھوڑا نال نال کی سنا بعد جب ختم نہ ٹائم پیچھے بات اتنی گیا تھا اسے ساکو مال بار بار میز بات میں یاری نبو اگا ستو تاکہ جا پیچھے بچ بنے الغرض ایک دفعہ نعرہ سناؤ شاہ صاحب اپنا خطاب شروع فرماویں اگے پیارے محبوب دی اکونا گھرانے دا ایک پھول سماعت فرمائی اور بے پھول کو سماعت فرماؤ کیونکہ اے اصل ہے خود نبی دی ذات دے گھرانے دے جو شہزادے ہیں انہاں دا بیان سبحان اللہ ہے کہ لفظ قیمتی ہوں دے کارے واسطے انہاں دی زیارت بھی سبحان اللہ عبادت ہے ایمت نعرہ سناؤ اللہ دا نام حکمت بلند کرے سو پیارے محبوب دا نام لو حق بلند کر کے نعرہ دا جواب دو شاہ صاحب اپنا خطاب شروع فرماویں نعرہ تکبیر ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت آل نبی اولاد علی پیر سید فیض محی الدین سید بخاری دامت برکاتہ العالیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ و اہل بیتکہ و ازواجکہ و بناتکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین اللہ جل مجدہ الکریم مرحوم مغفور بزرگوار نور محمد کی بخشش و مغفرت فرمائے اللہ جل مجدہ الکریم غریق رحمت فرماتے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے سوگواران خاندان بالخصوص انہوں نے جملہ صاحب زادگان عزیزم محمد یاسین صاحب بھائی محمد وسیم صاحب دیگر انہوں نے صاحب زادے اللہ پاک من جملہ احباب کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرماوے سٹیج تے علماء عزیز احتشام تشریف فرمائے سید السادات فخر السادات خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید صغیر احمد شاہ صاحب بخاری اور میرے نال ہی علاقہ گاگر کچور دے معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری الحافظ محمد رستم سعیدی صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں اور قبلہ قاری استاد القراء والحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شکیل اتاری صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں عزیزم محمد ادیب اور بھائی محمد ابراہیم دے حکم نال حاضری تھی اللہ جل مجدہ الکریم حاضری قبول فرماوے میں تو قبل جڑے موضوع تے حضرت شاہ صاحب گفتگو فرمے دے بے ہیں یقیناً ایک طویل موضوع اور گفتگو ہے اللہ پاک جل مجدہ الکریم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما و علیہم السلام انہاں دے جوڑیاں دے صدقے مرحوم دی مغفرت فرماوے مہمانان گرامی دی آمد دا سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ یہ آندے راسن اللہ جل مجدہ الکریم نے ای کائنات انسان کو ای صفحہ ہستی تے برسر پیکار کرن واسطے کچھ وسائل رکھیں بندہ دو ہستیاں دے تو پھیلی دنیا چاہن دے اور وہ ہستیاں بڑی عظیم ہیں اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جتنا جتنا نماز دا ذکر فرمائے اپنی عبادت دا ذکر فرمائے
انہاں ہستیاں دے نال اچھے سلوک دا بھی ذکر فرمائے۔ انہاں وچوں ایک ہستی باپ، والد، اب، ابو، بابا این حیثیت نال ساری زندگی وچ متعلق ہے، اور دوجی ہستی ماں دی حیثیت نال ہر بندے دے نال منسلک ہے۔ باپ بظاہر تا اترا حرفی لفظ ہے، بے الف تے پے، عربی جی کو اب آدن اور ایک والد بھی قرآن وچ فرمایا گیا، اور اللہ جل مجد الکریم نے اترا حرفی لفظ جڑا سا اردو وچ زیادہ طور تے استعمال کرنے ہیں۔ بظاہر تا اترا حرفی لفظ ہے، مگر اے اپنے اندر بہت بڑا خزانہ معانی و مفہوم دا رکھ دے۔ جی میں کائنات بغیر سجدے گزارا نہیں تھی سکتا، ایویں گھر وچ ابے دے بغیر ہی گزارا نہیں تھی سکتا۔ باپ کائنات دی اے عظیم شخصیت ہے، اے عظیم ہستی ہے، جن دے ذریعے دے نال چونکہ انسانی دنیا وچ آیا ہوندے۔ بھئی عظمت والدین کہیں کو لکی چھپی نہیں، مگر چونکہ رشتیاں دا تواتر اور دور حاضر چونکہ پرفتن نے، یہ پرفتن دور دے اندر اہمیت رساونا ضروری ہے کہ آخر ابے کو ابے دا جڑا مقام دیتا گئے۔ جامع صغیر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دی وہ حدیث پاک کو روایت دا آغاز کریں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نماز عشاء پڑھدا کھڑا ہوں اور نماز عشاء وچ رکعت دے اختتام تے سورۃ الفاتحہ پڑھ گئی دی ہوئے، سرکار فرمیندن اگر میں کو اپنی اماں سڈ مارے تو میں نماز چھوڑ کے اماں کو جواب دے سا۔ بھئی جنہ تک گفتگو اور آواز پہنچتی ہے سبحان اللہ فرماؤ۔ انہاں دے نال بر دا حکم ہے، انہاں دے نال نیکی دا حکم ہے، انہاں دے کٹھے رہن دا حکم ہے، انہاں دا چہرہ تکن دا حکم ہے، انہاں دا دیدار کرن دا حکم ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی احادیث دی روشنی ہے اللہ جل مجد الکریم نے والدین کو جڑی عزت و عظمت عطا فرمائی ہے۔ ایڈو ایسے رشتے ہیں، ایڈو ایسے روپ ہیں، بھئی پوری کائنات ہے جتنے رشتے ہوندے، جتنے ساتھ ہوندے، جتنے سنگی ہوندے، بھئی اگر کہیں دا کوئی سگا بھرا نہیں تو بندہ مترایا بھراچا بنے دے، اگر کہیں دی کوئی سکی بھین نہیں تو وہ بڑھ میں دیئے، اگر کہیں دا سکا چاچا نہیں تو بڑھ میں دے، سکی بوا نہیں تو بڑھ میں دیئے، سکا ماما نہیں تو ماما بڑھ سکتے، سکی ماسی نہیں تو بڑھ سکتی ہے۔ مگر حضرات دو رشتے ایسے ہیں کائنات نہ ابے سما کوئی ابا تھی سکتے، نہ اماں سوی کوئی اماں تھی سکتی ہے۔ ایسے دو عظیم رشتے ہیں، انہاں رشتیاں سمیں کوئی انہاں نیم البدل ہی کہنے، انہاں دو رشتیاں دا نیم البدل ہی نہیں، انہاں دی موجودگی بسا اوقات انسان کو احساس دی دے کہ اے شاید میرے سر تے موجود ہے، لیکن جڑے ویلے سر تو پردہ کر ویندن، انہاں دی روحانیت و جسمانیت پردہ کر ویندی ہے، اے اوجھل تھی ویندن، نگاہاں تو ہٹ ویندن، بل انسان کو احساس کمتری نال شکار تھی دے، کاش میں اپنی زندگی اپنی امت ابے دی خدمت کی تھی ہوندی، میں انہاں دی عزت و عظمت کو سنجھاڑا ہوں گا۔ بھئی اے میں اکثر آدھا ہوں کہ بڑھڑے اللہ کرے بڑھڑیاں کو کچھ نہ تھی وے، اللہ کرے بڑھڑے جیون پہ تے اللہ کرے ہر کہیں دے بڑھڑے جیون پہ، ایک جڑڑ تک ہوندن بندے کو سیج کچھ نہیں آتا، اے جرے ویلے ٹور ویندن تول چھوٹے منہ والے لوگ ہی بڑیا بڑیا گالی شروع کر دیندن۔ بابے دا سایہ جب تک سر تے ہوئے پیا تو سب بیٹھے تھا ہی پہ نہیں تھے، جب تک سایہ بابے دا سر تے ہوئے پیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے مطابق اگر انسان اپنے بابے دے سایہ دے تلے رہ ونجے تا انسان میں او اکثر آدھرانا کی کتابوں دے اندر اسا اولیاء کرام دی تاریخ پڑھی ہے، اولیاء کرام کو جانچے پڑتال کی تھی ہے،
انہاں وچوں اکثر و بیشتر اولیاء کرام ایسے ہیں جنہاں کو ولایتی اپنی اماں بابے دی خدمت نال ملی ہے بھئی کعبے دا طواف کرن نال ریاضت و تہجد پڑھن نال انہاں سارے معاملات نال بھی اللہ ملدا ہے مگر انہاں نو ہستیاں دی خدمت کرن نال جڑا رب ملدا ہے او کہیں بھئی عبادت نال نہیں ملدا این وجہ واسطے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حج واسطے نہیں مان سکدا عمرے واسطے نہیں مان سکتا ظاہر معاملات ہوندے بندے کو سفری صعوبتاں برداشت کرنیاں پوندیاں دکھ جھیلنے پوندے بل ڈھیر سارے معاملات ہوندے فرمایا اگر کہیں بندے کو پیسے پوسے کہنی رقم موجود کہنی اور وہ بندہ اتنی ساری صعوبت بھی برداشت نہیں کر سکتا فرمایا اس سویر کو اٹھے اپنے چہرے تے خندہ پیشانی گھرنا وے بل اپنی اماں کوئی دیکھے چاہ جیندے بابے کوئی دیکھے چاہ فرمایا جن ویلے او اے عمل کریں دے اساں کو مقبول حج دا ہی ثواب دے دے مقبول عمرے دا ہی ثواب دے دے میں تہاڈے کول پوچھ سکدا کہیں بندے کو دیکھن نال کہیں روایت وچ کہنی کہ بندہ اپنے پیر کو دیکھے تے حج دا ثواب تھی دے توجہ ہے اگرچہ روحانی مرتبہ ہے اگرچہ روحانی تعلق ہے اگرچہ روحانی رشتہ ہے بھئی کہیں جگہ تے بندہ بیٹھا رہے کہیں دربار تے بندہ نوراتے کٹے کہیں پیر دی چوکھٹ دے بن کے چلا کشی کرے سارا کچھ کرے لیکن اتنا اکو جلدی رب کرنا ملسی اماں ایویں آنکھیں چانا بھئی ابا انہیں علاق ہوئے نا انہاں دی دعا تے رب دی قبولیت و استجابت دے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوندی اے آدھے بیٹھے ہوندے میں اکثر آدھا ہونا کہ اماں بھاویں الف کو کلی جان دی ہوئے ابا بھاویں جو ان پڑھ ہوئے لیکن تیرے کی تے ولی ہے ابا بھاویں جو ان پڑھ ہے کو قرآن پڑھنا نہیں آدھا وہ حدیث نہیں جانتا کو نماز التحیات للہ والصلوات نہیں پڑھنا آدھا کو درود ابراہیمی یاد نہیں کو نماز دے فرائض و واجبات نہیں آدھے لیکن وقت دا ولی ہے تیرے واسطے اپنی اولاد واسطے ولی ہے جڑے ویلے تو اپنے ابے کو آدھے ابا میں بیندہ پیا میرے واسطے دعا چا کر ابا میں کانڈ تھپے جاتے آنکھیں جت پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی تے اے دعا دیندہ صرف ابا ہی کائنات کوئی ہو جہاں رشتہ کہنی جندے نال بڑا زور لا کے تعلق بڑھا کے تے تڑاکے دار تیرا رشتہ دار بن ونجے تیرا دوست سنگی بن ونجے آخر تو میری جند ہے میں تو تیرے بغیر رہ نہیں سکتا لیکن ایہا دعا تا او ہی نہیں لیندہ اگر اے دعا لے دے جت پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی یا ابا لے دے یا بندے دی اپنی اماں لے دی توجہ ہے صرف اماں تے ابا ہیں اسا یہ رشتے کو محض رشتہ سمجھے توجہ ہے نا لیکن یہ رشتے کو ضائع نہیں تھی مرنے بنا یہ تعلق کو ختم نہیں تھی مرنے بنا یہ رشتے کو مکر نہیں دیونا یہ رشتے کو ہٹر نہیں دیونا بھئی چونکہ دور پرفتن نہیں یہ پرفتن دور دے اندر کچھ ناہنجار ہون بھی ایسے ہیں کچھ بدتمیز لوگ ہون بھی ایسے موجود ہیں جڑی اپنی اماں کو کتی آتی ہیں جڑے اپنے ابے دا ہاتھ پکڑ کے ابے کو چاٹ مار کے ابے دی زمین دی خاطر ابے دی جائیداد دی خاطر ان کو اپنی دہلیز تو بہر کٹ کھڑے آدھن ابا تو تر سے دا ساکو جائیداد دی جو حصہ مل سی میں تو آنے کو پوچھ سکتا صحیح فرمائے نبی صحیح فرمائے جے اگر میرا ابا جیندہ ہوتا یا میری اماں جیندی ہوتی میں مصطفیٰ نماز کھڑا ہوا ابا یا اماں ساتھ مارے نا میں مصطفیٰ نماز چھوڑ کے اپنی اماں دی گال چھوڑا یہ عظیم رشتے ہیں انہاں دے بغیر تا گزارا نہیں انہاں دے بغیر تا چارہ ہے کہنا اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کعبے دا طواف دے کریں کعبے دا حج کعبے دا طواف دے کریں اندے کئی سال تھی کہ کعبے دے طواف کی تے ہیکری بار ایمیں حتیم کعبے دی دیوار نال آ بیٹھن تے ایمیں حاضر کہ دنے اللہ منگتا تا رہ گیا بیتا تا نہیں ڈھیر عرصہ تھی کہ منگی در رکھے عطا تا نہیں کیتا ہاتھ میں غیبی تو ندائی با یزید کیا منگنا چاہنے عرض کی تھی اللہ میں تیرا مقرب بندہ بننا چاہنا حضرت سیدنا با یزید بستامی کو اللہ جل مجد الکریم نے ہاتھ میں غیبی تو ندا کر کے فرمایا اے با یزید تو اتھا کہ کعبے دے 7 سال تھی کہ اگر تو 700 سال ہی چکر لاویں گھر اماں بڑھڑی تیرے واسطے بیٹھی راویں جب تک انہوں دی خدمت نہ کرے سے میں محمد خدا ہی میں کہنا دے سے اللہ بشر حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جامع مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے دیوال آپ
فوراً تشریف گن میں دیا توجہ میری طرف کرو بال انہاں کو کچھ نہ نماز پڑھ دیں تے بل فرض پڑھ کے فوراً چلے وین دیا لوگ حضرت دے عقیدت مند بھی ہیں بل تو کو پتہ ہے جتا عقیدت مند ہوندے اتا مخالف بھی ہوندے ضروری نہیں ہوتا کہ پوری کائنات ٹھرے کو چھڑ دے ہی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ سارے تائید کنندگان ہوندے کچھ ایسے ہوندے جڑے مخالفین تے معاندین بھی ہوندے حضرت فرض پڑھیں تے فوراً بیٹھ چلے ویندے اکثر جمعے دے فرض پڑھ کے چلے ویندے لوگ آتے ہیں اساں تاں بے شر حافظ دے ہاتھ چومنے گردن جھکا کھڑنے تھے حضرت دا کردار ہے کہ مسجد پوری نماز نہیں پڑھتے میں بلا مبالغہ توری خدمت عرض کراں بھئی تو اپنی نماز پڑھ تیرے کو تیری نماز کی تے پوچھا رہی سی توجہ ہے بھئی اے شب برات یہ بہت عظیم رات ہے شعبان المعظم ہے اگر وہ رات تے کو نصیب تھی ہے تو کہیں تے اے نہ دیکھ بھئی فلانا کیوں نہیں آیا تو آپ تا آنا توجہ ہے تو کہیں ہوتے گال نہ کر بھئی تو اپنا من تا صاف کر اپنے پاک تا دھو اپنے آپ کو تا گناہاں تو پاک کر کے رب دی بارگاہ رب دی چوکھٹ تے حاضر تھی بل رب نال تعلق ایسا قائم کر کہ تیرے دل وچ کہیں واسطے کوئی خلش کوئی ایسی بات نہ ہوئے بل رب کائنات فرماندے جے کر سمندر تے جھگوں دے برابر کہیں دے گناہ ہوئے نا میں رب تو وہی معاف کر لینا بشر حافظ رحمت اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھیا تے آپ مسجد جبیر چلے گئے وہ ایک بندہ آپ دے پیچھے ٹور پیا ہوں آکا دیکھا تو صحیح پیر سے ویندے کی دے توجہ ہے میں حضرت ویندے کیڑے پاس ہیں حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالیٰ آپ ٹورے تھے آپ ایک ہوٹل دے تشریف گئے نائے نان بھائی کو فرمایا روٹیاں پکا لی ان روٹیاں پکائیاں تے تازہ سالن آپ نے پارسل کروایا پارسل کرواتے آپ ٹور پہ بستی ختم تھی علاقہ مکہ تے اگو جھونپڑیاں ہیں حضرت بشر حافظ ان جھونپڑیے تشریف گئے گی جن ویلے جھونپڑی اچ گئے وہ بندہ جڑا پیچھو آپ دے تا کو بیچے پیچھا پیا کریں دے کوئی نال ہوں کیا دے دے کو جھونپڑی دا پلو چا کے لٹھا کپڑا ہٹا کے لٹھا تا اندر ایک بزرگ لاش موجود ہے توجہ ہے اندر ایک بزرگ لاش موجود ہے بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علماء دا آسرا دیتا ہے وہ بابے کو اٹھا بھی لائے وہ ایسی بزرگ برگزیدہ بندے ہیں کہ اپنے منہ وچوں نکلن والی رال اپنی تھوک اپنے ہاتھ رال صاف کرن دی توفیق نہیں ہا توجہ ہے سبحان اللہ بھئی زندگی یہ جو معاملات بھی آندے زندگی ایسا وقت بھی آندے زندگی یہ جو ٹائم بھی آوے دے جن ویلے انسان اتنا معذور ہو دے کہ بندے کو توفیق نہیں تھی دی کہ اپنے جسم چو اپنے منہ چو نکلن والی رال اپنی تھوک کو اپنے کپڑے نال اپنے پٹکے نال خود صاف کر سکے بشر حافظ میں اٹھائے بزرگ اٹھی کے بیٹھے انہیں اپنا پٹکا کھولے اپنا پٹکا کھول کے انہیں اپنے پٹکے دے پلو نال انہیں بزرگاں دے منہ چو نکلی ہوئی تھوک رال صاف کی دیئے رال دیر ویلی نہ صاف کر کی دیئے حضرات سی وقار وہ بندہ دے دا کھڑائی وہ دا پلو چاہ کے کھڑا دے دائی تے بشر حافظ میں روٹی کھولیے روٹی کھولتے آپ نے روٹی دے نرم نرم گھنا کی تے نوالے بنا کے آپ نے اتازے سالہ نچ پوڑ کے وہ بزرگ کو کھماوڑا شروع کی تے جر ویلے کھوائے نے نا آپ نے فرمایا لوگ دا آدن جو بشر حافظ صرف فرض پڑھ دے توجہ ہے لوگ دا آدن میں بشر حافظ صرف فرض پڑھ دے تے فرض پڑھ کے اے رفو چکر تھی میں دے اے بھاج میں دے پتہ نہیں اندیا دوڑا اندے تعلقات کہندے نال ہیں جبکہ رب دی ذات بہتر جان دیئے میں تیرے میرے فرض پڑھ گنا چونکہ رب نال تعلق